بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ایک مسلمان کے ذمے دو طرح کے حقوق آتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ یعنی اللہ رب العزت کے حقوق، اور دوسرا حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اگر ایک انسان اللہ رب العزت کے حقوق تو ادا کرتا ہے یعنی عبادات تو ادا کرتا ہے، لیکن حقوق العباد ادا نہیں کرتا، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو محض عبادات ادا کر لینے سے وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق العباد بھی ادا کرے، بندوں کے بھی حق ادا کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے جو آدمی غریب ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں، کیونکہ پیسے اگر آج نہیں ہیں تو کل آ جائیں گے، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس حالت میں حاضر ہوگا کہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہوگا، نیک ہوگا وہ، اور پھر لیکن اس نے بندوں کے حق کھائے ہوں گے۔ اب وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کے اس نے حق کھائے ہوں گے۔ ایک کہے گا کہ اللہ، اس نے میری آبرو پر حملہ کیا، دوسرا کہے گا کہ اللہ، اس نے میری غیبت کی، تیسرا کہے گا کہ اللہ، اس نے مجھے گالی دی، چوتھا کہے گا کہ اللہ، اس نے میری فلاں جائیداد پر قبضہ کیا۔ یعنی وہ بندے آ جائیں گے کہ جس کا اس نے حق کھایا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو، یہاں کی کرنسی کوئی درہم دینار تو نہیں ہے، بلکہ یہاں کی کرنسی تو نیک اعمال ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس بندے کے نیک اعمال ان کے حصے میں ڈال دیے جائیں۔ اب ایک شخص آئے گا، وہ اس کی نمازیں لے جائے گا، دوسرا آئے گا، وہ اس کے روزے لے جائے گا، تیسرا آئے گا، وہ اس کے حج لے جائے گا، یہاں تک کہ وہ خالی کنگال رہ جائے گا، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی وہ لوگ رہ رہے ہوں گے کہ جس کا اس نے حق دینا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم ایسا کرو کہ صاحب جو حق ہے اس کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، لیکن حقوق العباد ادا نہ کرنے سے وہ گناہوں کے انبار لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ ہم حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، اور آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس بندے نے کسی کا قرض دینا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، اس بندے نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، پوچھا آپ علیہ السلام نے کہ کیا اس نے کسی کا قرض دینا ہے؟ بتایا گیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، اس نے قرض دینا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس پیچھے اتنی جائیداد باقی ہے کہ اس کے ورثاء اس کا وہ قرض اتار سکیں؟ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے کہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کا قرض اتار سکیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، جنازہ پڑھا دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے؟ کہ جی ہاں یا رسول اللہ، قرضہ تو دینا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا پیچھے اس کے پاس کوئی اتنی جائیداد باقی ہے کہ یہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کا قرض اتار سکیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اس کے پاس کوئی اتنی جائیداد باقی نہیں ہے کہ اس کے ورثاء اس کا قرضہ اتار سکیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ساتھی کا جنازہ خود پڑھا دو۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، انہوں نے اپنے ذمے لیا کہ یا رسول اللہ، میں ان کا جو قرض ہے وہ اتاروں گا، اس کا قرض چکتا کر دوں گا، لہذا آپ جنازہ پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم جس سے بھی کوئی قرض لیں تو مقررہ تاریخ پر اس کو واپس کریں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے،
جو انتہائی نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سارا دن عبادت کرتے، ساری رات عبادت کرتے، حقوق اللہ بھی ادا کرتے، حقوق العباد بھی ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، جب وہ فوت ہوئے، تو وہ کسی کے خواب میں آئے، تو ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے ساتھ کیسی گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ اچھی گزری، کوئی مجھے سزا نہیں ہوئی، لیکن مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ اپنے پڑوسیوں سے اپنے کپڑے سینے کے لیے ایک سوئی لی تھی، تو آپ اس سوئی کو غفلت کی وجہ سے واپس کرنا بھول گئے، لہٰذا جب تک آپ کے ورثاء آپ کی طرف سے وہ سوئی ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اب آپ دیکھیں، ایک سوئی ہے اور ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں صبر اور استقامت کے ساتھ جہاد میں جاؤں اور اس حالت میں شہید ہو جاؤں کہ پیچھے نہ ہٹوں، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اے فلاں، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسرا دیکھیں، غیبت کرنا یہ بھی حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی کو گالی دے دینا، کسی کے الٹے نام سے پکار لینا، کسی کے قد چھوٹا ہے تو اس کے الٹے نام سے پکار لینا، کسی کو فلاں کہہ کے پکار لینا، تو یہ بھی حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے کوشش کریں حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔